इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ना पाकिस्तान से निकलो पाकिस्तान। ये कौन सा मुसलमान है जिसको लगता है कि हम अय्याशी करने दुनिया में? ये बोल रहे हैं कि इस्लाम हर उस जगह पे चमकता है जहाँ पे जाहिलिया अपनी जोर पकड़ती। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि जितने भी अजीम काम हैं वो गैर अजीम ज़मानों में होते हैं। सदके जाऊं। तो अब यहाँ पे आके अगर हम ये बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी एक पॉडकास्ट आई है, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे 500 साल में पाकिस्तान में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, मैं होपलेस हूँ इस पाकिस्तान को लेके, और इन तिलों में तेल ही नहीं है, और पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। वो मैसेज उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान से निकलो, तो पाकिस्तान में फिर काम कौन करेगा, क्योंकि यूथ उनको सुनती है। हम तो बड़े होपफुल हैं जी, हाल को नहीं देखना होता, ख्याल को देखना होता, और ख्याल पर उम्मीद रहना चाहिए। लेकिन जब ये मैसेज लोगों तक जाएगा तो मुझे तो लगता है कि कहीं लोगों की उम्मीद ना टूट जाए। सर मेरा बहुत प्यारी बात किया है। देखें वासिफ़ साहब की बात ही लेके चलते हैं। मैंने शुरू से मेरे उस्ताद जॉर्डन के हैं एक इब्राहिम साहब, उन्होंने तकरीबन ऐसी एंगल से बात की जो वासिफ़ साहब ने बहुत सिंपली कन्वे कर दी, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ी आराम से कर लेता है कि अबू बकर के दर्जे पे पहुंचता है जब मक्का पूरी तरह जाहिलियत में जाता है। आए है ठीक ना, ये गौर से समझें, ये जो शख्स भी कह रहा ना पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से भागो, उसको इस्लाम नहीं समझ आया। मैं किसी शक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त गहराई बॉटम पे इस वक्त, तो यही तो अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको क्या जन्नत चाहिए थी जिसके अंदर पौधा उगाना था? आपने जन्नत में पौधे उगाने आए हम? मतलब किधर है मेरा मजदूर जिसने मेमारी करके खड़े करनी है इमारत? आपको आलीशान इमारतें चाहिए जिसकी पेंटिंग करेंगे हम, या पेंटिंग बनी हुई चाहिए इसमें रंग बने हैं, रंग बने हुए उसके पास प्रोटेक्शन करेंगे? इतनी कमज़ोर फ़िलासफ़ी के ऊपर नहीं हम अपने बच्चे पालेंगे। मसले जो होते हैं अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं हैं। हमें मसले वाले मुल्क में इस टाइम पे मिला। ना मैंने पाकिस्तान को ऐसे तबाह किया है, ना मेरी मर्ज़ी से हुआ है, ना मेरी इजाज़त से, ना मेरी तरकीब से, मगर हुआ मेरे होते हुए, तो बनाना मेरा काम है। मैंने कहा ना, आम बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, उसको नहीं समझ आते इस्लाम के तकाज़े क्या हैं। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड नहीं पाए जाते, ये बेसिक रूल है। वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंदर बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के पोटेंशियल होते हैं। बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीचे जाती है। इंसान की ट्रजेक्टरी ही ऐसी है, जब पीक पे आता है फिर ड्रॉप जाता है। अब स्कैंडिनेवियन ड्रॉप है, एगैलिटेरियनिज्म ने अपनी खुद टांगें काट ली हैं, बहुत मुंह के बल गिर रहा है। पढ़ने वालों को पता है मैं क्या कह रहा हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने इंतज़ामी अमूर हमसे बहुत बेहतर कर ली, मगर मुझे इस बात में भी शक नहीं है कि मेरा कुरान उनके इंतज़ामी अमूर को शर्माएगा। अब मसला ये है कि अगर पाकिस्तान पहले से ही जन्नत होता है और आप पैदा हुए होते, तो मेरा और आपका पोटेंशियल ज़ीरो होना था, ज़ीरो। सही बात है, बिल्कुल हाथ पाँव मार रहा। सोचें ज़रा, हम क्या करने के लिए आते फिर? ये कौन है जिसको लगता है कि अय्याशी करने दुनिया में आया है? ये कौन सा मुसलमान है जिसको लगता है कि हम अय्याशी करने दुनिया में आए? ये गोरे हैं जिनको लगता है वो अय्याशी करने दुनिया में आए। हम बिगड़ी हुई चीज़ बनाने दुनिया में आए। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हम जालिया के मक्के को अंदर सेंटर ऑफ इस्लाम क्रिएट करने वाले नबी को की उम्मती हैं। हमें वो नहीं सीरा और सुन्ना पूरी करनी। मैं शुक्र नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तबाही में गया हुआ है, मगर इसको अपॉर्चुनिटी ज़रूर समझ रहा हूँ कि तुम्हें और क्या चाहिए था। मैंने फिरदौस देते कि इम्प्रूव करो, फिरदौस को इम्प्रूव करेंगे हम। असली मर्द चाहिए जिसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए। असली मर्दों को पता होता है ये अपॉर्चुनिटी टू शाइन। इस्लाम कहता है भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा जन्नत इतनी सस्ती नहीं दूंगा। तो अमेरिका में तो सस्ती मिल रही है जन्नत, पाकिस्तान है जिधर असली जन्नत मिल रही है, तो असली अल्लाह की जन्नत है कि हाँ इसको बनाना फिर, और पाकिस्तान नहीं। मुसलमान का ज़हन वो है असली मसला। मुसलमान का ज़हन बन गया तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया बन जाएगी। हमें पता होना चाहिए कैसे बनाना है, मगर ये फ़लसफ़ा इतना वीक है कि जहाँ मसले में भाग जाओ, ये सिखा रहे हैं हम, जिधर मसले देखो भाग जाओ। मतलब सोच, ये कोई बात है करने वाली?
یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں, یہ مولوی صاحب بھی, آپ صاحبان بھی, اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے, بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے, ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. جہاں نیوزی لینڈ جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا, وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. ان سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بگا رہے ہیں. یہ کون سا قرآن سمجھ آیا ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی کہ تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا, جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو, یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنی مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے میں, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, بزدلی ہے سر, میں بتا رہا ہوں. خود غرضی تو بہت بات کا آؤٹ پٹ ہے, کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر وہ ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے, ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں, میں ایک میرا کلائنٹ ہے جرمن ہے, ایکچولی میرے کوچنگ کلائنٹ ہے. از مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹلمین, بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, ٹیئر بی میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی. اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے, وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک دفعہ پوچھا, 1.5 ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹیڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونیٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونیٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا. میں اب ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف ہو, زرداری ہو, یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارڈرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے, وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں, دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس, زرداریوں کے پاس تو بدماش ہے. میں پھر بتا, جب تک یہ گاؤں والوں فلاسفی میں رہیں گے نا, اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونیٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کہ ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم, اور کیا دیتے تمہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ.
مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. نہیں بات مطلب ان کو سنتا ہوں تو, لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو, یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ. نہیں نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے, صحیح پکڑا آپ نے ہے, ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی ہے. ہم مسئلے سالو کرنے والے ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم مکینکس ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول, بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا, ٹھیک ہے, وہ کیا ابا جی کا شعر ہے کہ کہا کیا ہے, ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں, ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ, مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے, واہ واہ واہ, ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے, آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ حضرت ایک آڈیو میں نا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں, یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا. اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک دیا کافی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں, لوگوں نے کر کے دکھایا ہے, قوموں نے کر کے دکھایا ہے. وہ قومیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی آج وہ کہاں کھڑی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری. اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں, میں ایسا ہیرا, ابھی 26 سال عمر ہو گئی اس کی, 4-5 سال پہلے 21 سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سبمٹ کروایا. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, کم از کم 300-400 پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کے بچوں کے. 21 سال کی لڑکی نے 5 سال پہلے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ. ہم نے وہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا مواخات کا, فلسطینی ایک بچہ, پاکستانی ایک فیملی اڈاپٹیڈ, وہیں پہ رہے گا. ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی فائنینشیل اینڈ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہم لیں گے, اور آنا ہے تو آ جاؤ بے شک, ہمارے ساتھ رہو. مواخات کا پروجیکٹ تھا. ایک فلسطینی, پاکستان, اب وہ پاکستانی ہو گئے. اس بچی نے پورا اسٹرکچر بنایا, ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی, فیزیبلٹی بلاک کی. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پالیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر وہ 21 سال کی بچی ہی تھی, وہ پاکستانی ہی تھی. اسے کیا کہوں, چھوڑ کے بھاگ جا. سوچیں ذرا, ایسا ہیرا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے والا ہے, ایک بندے کو بس آدھا پانی نظر آ رہا ہے, کسی کو خالی گلاس نظر آ رہا ہے, کسی کو پیاسے کا گھونٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ یار تو پیاس بجھ جائیں گی. سو آئی تھنک اسلام itself is the most optimistic religion. It's the biggest doctrine, جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے. تو سستا کام تو ہم کر نہیں سکتے کبھی. ایک بہت سستا کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا, سب سے سستا کام ہے یہ. اس جنت یونائٹیڈ ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی. اوکے, جنت شر کے دل کے اندر ملنی ہے, شر کے دل کے اندر. جا ادھر نور کا چراغ جلا. So don't you dare lose the belief and don't complicate or corrupt the philosophy of Islam. اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے, مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں.